سائفر کیس میں ضمانت کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 42 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے بعد سائفر کیس میں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف ان کے وکلاء نے خصوصی عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کی، مگر تمام تر مضبوط دلائل کے باوجود جج ذوالقرنین ابوالحسنات نے نہایت متعصبانہ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ جج کے اس متعصب بھرے فیصلے کے خلاف چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، جس پر سماعت سوموار کو ہوگی۔ رجیم چینج آپریشن پاکستانیوں کے ساتھ ظلم تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے اٹک میں ان کے وکلاء نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد وکلاء نے بتایا کہ عمران خان نے کہا، رجیم چینج پاکستان کے ساتھ ظلم تھا۔ 16 مہینے کی بدحالی نے ثابت کیا کہ نقصان صرف عوام اور پاکستان کا ہوا۔ عمران خان نیب ترامیم کے کل عدم قرار دیے جانے پر مطمئن نظر آئے اور کہا کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل الیکشن ہے۔ جلد سے جلد الیکشن ہی اس ملک میں استحکام لا سکتا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی 12ویں دفعہ گرفتار۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود دوبارہ اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا کہ پرویز الہی کو اب کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، جبکہ اس سے پہلے پرویز الہی اسلام آباد پولیس کے آئی جی، ڈی آئی جی اور دیگر افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر چکے ہیں، جس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے۔ سماعت 18 ستمبر کو ہوگی۔ بے شک 1000 کیسز کر دیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے مہمان مشال یوسف زئی نے چیئرمین عمران خان سے اپنی ملاقات کا احوال بتایا۔ عمران خان نے کہا، یہ مجھ پہ بے شک 1000 کیس اور کر دیں، میں ان سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے۔ شفاف انتخابات کے انعقاد کے علاوہ ان کی کوئی آفر قبول نہیں کروں گا۔ خواتین قیدیوں کی ضمانت کا کیس ایک بار پھر تاخیر کا شکار۔ 9 مئی کے بعد سے غیر قانونی طور پر گرفتار ہونے والی متعدد خواتین کی ضمانت کا کیس مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ قوم کی بیٹیاں 125 دنوں سے سیاسی قید کاٹ رہی ہیں، مگر کسی جج کے ضمیر پر ملامت نہیں ہو رہی۔ آج بھی ضمانت کے کیس کی سماعت ہوئی، مگر عدالت نے ایک بار پھر تاخیری حربہ استعمال کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اگلی تاریخ 19 ستمبر رکھ دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، عثمان ڈار، اینکر عمران ریاض، ظہور مشوانی، حسان نیازی سمیت ہزاروں سیاسی قیدی اس وقت لاپتہ یا گرفتار ہیں۔ تاریکی کے دور میں چند دلیر جج آج بھی امید کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ گھر میں بلا وارنٹ گھسنے پر سیشن جج ڈیرہ اسماعیل خان نے ایس ایچ او کو 3 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سزا کے بعد ڈی ایس پی ڈیرہ اسماعیل خان حافظ محمد عدنان نے جج کے خلاف فیس بک پر پوسٹ کی، جس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی کو طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم 19 ستمبر کو کیس سنیں گے۔ 90 دن میں الیکشن کے لیے دائر تمام درخواستیں واپس۔ سپریم کورٹ میں 90 دن میں الیکشن کے لیے دائر تمام درخواستیں واپس کر دی گئیں۔ تحریک انصاف، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جماعت اسلامی سمیت دوسری درخواستیں شامل۔ رجسٹرار آفس کا کہنا ہے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی شیڈول جاری نہیں کر رہا اور صدر مملکت کے خط کو بھی نہیں مانا جا رہا۔ حکومت کا غریب مکاؤ پروگرام۔ پیٹرولیم مصنوعات میں ہولناک اضافہ۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 331 روپے فی لیٹر پر پہنچ چکی ہے، جس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے والی نااہل پی ڈی ایم حکومت اور ان کے سہولت کار ہیں۔ مہنگائی مارچ کا نعرہ لگا کر اقتدار چھیننے والوں نے ایسی تباہی مچائی کہ اب ملک میں غریب مکاؤ پروگرام چل پڑا ہے۔ عوام غربت کے ہاتھوں دن بدن مرتے جا رہے ہیں، جبکہ ملک کو تباہ کرنے والے امپورٹڈ چور واپس اپنے وطن برطانیہ میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد گیس کی قیمتوں میں بھی بڑے اضافے کا امکان۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے پر کام جاری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد گیس کی قیمتیں بھی ایک بار پھر بڑھائی جائیں گی، جبکہ سردیوں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹر نے کرائے بڑھا دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ لاہور سے مختلف شہروں کے لیے 15 سے 20% تک کرائے بڑھا دیے گئے، جبکہ کوئٹہ اور دیگر شہروں کے کرایوں میں بھی 250 سے 400 روپیہ تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔